صرف یہ تصور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام دینے آئے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے پیغام دیا اور چلے گئے۔ اس کے سوا نبی علیہ السلام کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اور آج کی جدید میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ان کی جو رفعت کے پہلو ہے وہ سمجھ نہیں آتے۔ یہ بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اس نہج پہ چلتے ہیں، اور بعض طبقات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی نہیں، معجزات بیان نہ کیے جائیں، صرف احکام بیان کیے جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ابھی اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن عزیز دوستو، یہ جو معجزے ہیں، نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اس معجزے کو اس بات سے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کا جو نوجوان اپنے سامنے جدید دور کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو سائنٹیفک تحقیقات ہیں، ان کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اگر اس کے سامنے رب ذوالجلال کی قدرتوں کا اظہار نہ کیا جائے تو یہ تو اس سائنسی تحقیقات کے سامنے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا بیٹھے گا کہ ہاں، کائنات کے خالق کی تو شاید کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو کہ کبھی کسی دور کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہو۔ یہ آج کا عقل کا جو انسان ہے، یہ اتنا کچھ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال ہے اس کی قدرت محدود ہے، اور آج کی میڈیکل جو سائنس ہے یا میڈیکل جو ہے، اس کی جو قدرت ہے یا اس کی جو قوت ہے وہ لامحدود ہے۔ اس اعتبار سے وہ بندہ دہریہ ہو جائے گا یا ملحد ہو جائے گا، یا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھے گا کہ نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ایسا کام کر رہی ہے، یہ سارے کا سارا انسانی عقل کا سلسلہ ہے جو کائنات میں چل رہا ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے عزیز دوستو، کتنا ضروری ہے محبوب کریم علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنا، کیونکہ اس سے نبی علیہ السلام کی شان سمجھ آئے گی، اس سے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا سمجھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کتنا بلند رتبہ اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، محبوب کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ، ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر تپا معجزہ تھے، سر اقدس سے لے کر محبوب علیہ السلام کے مبارک پاؤں تک سرکار معجزہ ہی معجزہ تھے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، سلیم الفطرت۔ محبوب کریم علیہ السلام کے اگر مبارک سر اقدس کا ایک بال ہو یا داڑھی شریف کا ایک بال ہو اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی ہو، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اس کے باوجود کہ یہ سیف اللہ کا لقب ملا، حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں باقاعدہ لڑائی کا سلسلہ چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ ٹوپی جو میرے سر پہ ہوتی ہے آج مجھے اس کی تلاش ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اس ٹوپی میں میرے رسول کریم علیہ السلام کا ایک بال ہے، اور جب وہ سر پہ ہوتی ہے اللہ مجھے اس کی برکت سے فتح عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت۔ اب دوسرے ساتھ ساتھ عزیز دوستو، ایک یہ معجزہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا نظام عطا فرمایا کہ جس نظام کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے لے کر معاشرے تک، اور ایک معاشرے سے لے کر پوری ریاست کے نظام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر وضع فرما کر لوگوں کے سامنے رکھا، اور ایسا کامل نظام لوگوں کے سامنے رکھا کہ قیامت تک کے لیے دنیا والے اگر نظام بنانا چاہیں بہترین فطرت کے مطابق تو اسی نظام کے محتاج ہوں گے، اور اگر اسی نظام کو لے کے چلیں گے تو اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ تو ایک یہ معجزہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، یعنی کہ شریعت مطہرہ، یہ سرکار کا معجزہ ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے عطا فرمایا، یعنی کہ عطائے الہی ہے اور اظہار رسول کریم علیہ السلام ہے جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اب ایک یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات ایک طرح کے وہ بھی ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے درمیان پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس پانی کتنا ہے؟ جتنا تھا پیالے میں ڈال کے لے آؤ۔ صحابہ لے آئے، حبیب کریم علیہ السلام نے اس پیالے میں اپنا مبارک دست اقدس رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجہائے اقدس سے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی پیا، ہمارے جن پہ غسل فرض تھا انہوں نے پانی بھی پی، انہوں نے غسل کیا، اور باقی جن کے جانور تھے انہوں نے پانی ان کو بھی پلایا۔ تو پوچھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ کہنے لگے ہم 1400 تھے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا۔ اب یہ معجزہ ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت سے یہ سلسلے ظاہر ہو رہے تھے اس کائنات کے اندر۔